السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ ایک ویڈیو میں کمنٹ میں سسٹر نے کچھ انٹرویو کے سوالات بھیجے تھے کے پی پبلک سروس کمیشن فیمیل لیکچر اسلامیات کے، تو میں نے چاہا کہ اس کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسلک کون سا ہے اور امام کا نام بتائیں۔ دوستو ویسے تو ہمارا دین جو ہے وہ تو اسلام ہے، قرآن مجید اور احادیث یہ ہمارا ماخذ ہے، بنیادی ماخذ۔ لیکن اس کے بعد چار فقہ کے اعتبار سے جو چار مسالک بن چکے ہیں، اس میں ہمارا مسلک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، اور ان کے پورے مسلک کے لوگوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اور امام کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ ابو حنیفہ یہ کنیت ہے، نعمان بن ثابت یہ نام ہے۔ تاریخ پیدائش ان کا ہے 80 ہجری اور وفات ہے 150 ہجری۔ لیکن اگر اس کو عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 ستمبر 699 عیسوی میں پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ 14 جون 767 عیسوی میں وفات ہیں۔ ویسے تو ان کی زندگی پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں سوال چونکہ مختصر ہے تو اس لیے مختصر سا تعارف میں نے کروا دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کا امام کون سا ہے؟ یہاں ذہن میں تھوڑا سا انسان کنفیوز بن جاتا ہے، کیونکہ ویسے اہل تشیع کی عقائد میں سے یہ ہے کہ ان کے 12 امام ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہی امام مراد ہوں گے۔ تو چونکہ ان کا وہی 12 اماموں میں سب سے پہلا امام کا نام جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حسن بن علی بن ابی طالب ہے، اس کے بعد حسین بن علی بن ابی طالب ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اگر فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا جو فقہ ہے وہ فقہ جعفریہ کے نام سے جو مشہور ہے، ان کا جو امام ہے یا بانی ہے وہ جعفر بن محمد یا امام جعفر صادق کے نام سے جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں، جعفر بن محمد یا جعفر صادق، اور یہ تقریباً 83 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، 148 ہجری میں وفات ہیں، اور ہمارے امام صاحب سے تقریباً 2 سال یا 3 سال عمر میں کم ہے۔ 4000 ان کے شاگردوں کی، ان کے راویوں کی تقریباً تعداد ہے، اور ان کا جو امام بنتا ہے تقریباً 6 نمبر پر بنتا ہے، لیکن فقہ کے اعتبار سے ویسے ان کے جو روایات ہیں، ان کے جو فقہی اقوال ہیں، زیادہ ان سے نقل ہو چکے ہیں۔ ہمارے امام صاحب ان کی بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ فقہ کے اعتبار سے بہت بڑے پائے کے آدمی، یا اس زمانہ کے وقت کے اعتبار سے امام جعفر صاحب بہت بڑے امام ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام اور پھر نام کا نام پوچھے۔ وہ ہر ایک آدمی کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام امیر محمد ہے تو میرا نام کا علیحدہ معنی ہوگا، آپ کا نام کا علیحدہ نام معنی ہوگا۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے حدیث مرسل کی تعریف کریں۔ ویسے حدیث مرسل کا اس میں آتا ہے جب راویوں میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو تو آخر میں گرا ہوا ہو، لیکن معرفت علوم الحدیث میں تو بہت آسان تعریف لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والا تابعی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تابعی کے بعد صحابی کا نام ذکر نہ ہو، یا تابعی اپنے صحابی کا نام ذکر نہ کرے اور فوراً کہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، سورۃ اخلاص میں کل لفظ کس کے لیے استعمال ہو چکا ہے؟ سورۃ اخلاص میں آیا ہوا ہے قل هو اللہ احد، تو یہاں قل کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ خطاب کس کو ہے؟ خطاب ہے ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لیکن
مراد اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مراد اس سے پوری امت ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کے مخاطب نے پوری امت کے لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے صیغہ جو آیا ہوا ہے وہ واحد کا ہے، امر حاضر کا، قل، لیکن یہاں مراد کون ہے؟ پوری امت ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، قل هو اللہ احد میں ہوا کون سا صیغہ ہے؟ دوستو یہ ہوا جو ہے یہ صیغہ بالکل ہے بھی نہیں، بلکہ یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل، اس طرح ضمائر آتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، پورا انا، نحن، یہ پوری گردان ہے، تو اس میں ہوا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ صیغہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ دوستو بظاہر تو بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ احد اس کا مادہ بھی وحد آتا ہے، واو ح دال، اور واحد کا مادہ بھی وحد آتا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، لیکن احد کا معنی ہے یکتا، یگانہ، اکیلا، جبکہ واحد کا معنی ہے ایک۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ واحد جو ہے یہ گنتی میں شمار ہوتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اسی طرح گنتی میں آتا رہتا ہے، جبکہ احد یہ گنتی میں نہیں آتا، یہ گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرق وہ یہ ہے کہ جو چیز خارج میں اور ذہن میں کثرت کو قبول کرے تو اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ جو چیز کثرت اور قبول نہ کرے، نہ ذہن میں نہ خارج میں، تو اس کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے رجل واحد، ثوب واحد، ایک آدمی، ایک گھوڑا، ایک کپڑا، فرس واحد، ایک گھوڑا، تو یہاں واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کثرت کو قبول کرتا ہے، جبکہ احد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر کسی چیز کی اس بات کے لیے جب آپ لفظ لاتی تو اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ احد کا لفظ یہ اکثر نفی کے لیے آتا ہے، اس بات کے لیے نہیں آتا، ما سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جب یہ آ جائے تو اس بات کے لیے آ سکتا ہے۔ تو اس سے اگلا جو پانچویں نمبر پر فرق ہے وہ یہ ہے کہ احد یہ عمومی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی نفی کو جو عموم ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، نفی عموم کے لیے آتا ہے، جبکہ واحد یہ نفی عموم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس بات کے لیے آتا ہے اکثر۔ اچھا، اس سے اگلے چھٹے نمبر پر بھی ایک فرق بتا رہا ہوں کہ احد جو ہے یہ صفت استعمال نہیں ہو سکتا ما سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اگر اللہ کی ذات اس بات میں ہو جائے تو وہاں احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ واحد یہ صفت استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی دی۔ تو یہ تقریباً 6-5 میں نے آپ کو فرق بتا دیے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ حروف مقطعات کی تعریف کریں۔ ویسے حروف مقطعات جو ہیں یہ جس طرح ہم متشابہات پڑھتے ہیں تو متشابہات کے دو اقسام ہیں، ایک یہ ہیں کہ جس کے لفظی معنی بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، جبکہ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جس کا نہ لفظی معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور نہ اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ بلکہ اور بھی آسان تعریف کریں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کے حروف ہیں جو قرآن کی بعض صورتوں کی ابتدائی یا آیت کے طور پر یا اوائل کے صورتوں کے اوائل میں آیت کے طور پر استعمال ہو جائے۔ مثال کے طور پر الف لام میم ہو گیا، الف لام میم صاد ہو گیا، حامیم ہو گیا، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سے مسلک میں ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھے جاتے؟ یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کا آپ مسلک آپ نہیں بتا سکتے۔ ویسے یہ اختلاف ہے افضلیت میں،
میں پہلے بھی اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اختلاف افضلیت میں ہو جائے تو اس کو اتنا زیادہ بیان نہ کریں، بلکہ جب اس اختلاف حرمت اور جواز میں آ جائیں تو وہاں پھر مسئلہ بنتا ہے۔ یہ حرمت اور جواز میں نہیں، یہ صرف افضلیت ہے، سنت یا افضلیت کس میں ہے؟ تو یہاں 4 مسالک ہیں۔ سب سے پہلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارسال ہے۔ ارسال کا مطلب یہ ہے ہاتھوں کو بالکل نیچے لٹکانا، باندھنا ہے بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو ناف سے اوپر سینے کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پر اس طرح پکڑیں گے، اس طرح بالکل سینے کے اوپر بھی نہیں یا ناف کے نیچے بھی نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے ان کا افضلیت کیا کہ ناف کے نیچے باندھا جاتا ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ناف سے اوپر سینے کے نیچے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن ان کا راجح بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا ہے، اور ہمارا مذہب تو ہے یہی کہ ناف سے نیچے باندھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ 4 ہو گئے، چاروں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ناف کے اوپر باندھا جاتا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کی امامت جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اعلاء السنن میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 226 میں لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے، اور مکروہ جب ذکر ہو جائے، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ہے، تو وہاں مکروہ تحریمی مراد ہوتی ہے، تو مکروہ ہے۔ بلکہ وہاں صفحہ نمبر 227 پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول بھی منقول ہے، لا تؤم المرأۃ، کہ عورت بالکل امامت کرے بھی نہیں، تو کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور شامی میں بھی لکھا ہوا ہے وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا جماعت النساء وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ، کہ عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اگرچہ تراویح میں کیوں بھی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ کھڑے بھی صحیح، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کی ایک صف ہوتی ہے نا، یہ مردوں کی صف ہے، تو اس کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں اس طرح ہے کہ عورتوں کی ایک صف کھڑی ہو جائے گی، اور جو امامہ ہوتی ہے وہ بالکل صف کے درمیان تھوڑی سی آگے ادھر کھڑی ہو جائے گی، اس طرح نہیں کہ بالکل آگے کھڑی ہو جائے، اس طرح طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، عورت کا ایک بال اگر نظر آ جائے تو کیا اس کی عبادت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی، عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کا بالوں کا چوتھائی حصہ نظر آ جائے تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے نا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک بال نظر آ جائے، خواہ عورت کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر چوتھائی حصہ نظر آ جائے اور معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، پھر بھی عورت کی نماز نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک گردان سناؤ۔ دوستو، ویسے گردان جب بنائی جاتی ہے تو ضربہ سے بنائی جاتی ہے، تو فی الماضی با سے اس بات فی الماضی معروف کی گردان بہت آسان ہے، یہ یاد کر لیں، بس ہر وقت یہ جگہ سنائیں، ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ لیکن اگر اس سے آسان چاہتے ہو تو سب سے زیادہ فی الامر حاضر معروف کی گردان جو ہے وہ سنایا کرے، کیونکہ اس میں صرف 6 صیغے ہوتے ہیں اور باقی میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اور فی الماضی امر حاضر معروف کی کون سی ہے؟ وہ ہے اضرب اضربا اضربو، اضربی اضربا اضربنا۔ دوستو، یہی سوالات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، شکریہ، جزاکم اللہ۔